نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قربانی کے مسائل۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے اور خطبہ سننے کے بعد استطاعت رکھنے والے پر قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر استطاعت نہ ہو تو پھر تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت ہو یعنی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ پھر مسجد میں ہی نہ آئے۔ اور اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جسے قربانی دینا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی ذی الحجہ کی 10ویں عید الاضحیٰ کو قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے تمام جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے اور نہ ہی ناخن کاٹے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت سے جب تک آپ قربانی نہیں کر لیتے کسی بھی قسم کے بال یعنی انڈر آرمز، انڈر لیگز یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح سے ناخن بھی نہ کاٹے جائے جب تک کہ قربانی نہ کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 ذی الحجہ تک، اگر آپ 11، 12 یا کوئی 13 کو بھی کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں جب تک قربانی نہ کر لے ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، تو ہم میں سے گائے کی قربانی میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہوئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک گائے میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ 7، اور اسی طرح ایک اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں۔ اگر بکرا یا دمبا ہو تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ ایک ہی نفلی قربانی میں ایصال ثواب کے لیے 1 یا 2 یا اس سے زائد افراد کو اپنے ساتھ شریک کرنا جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو میت کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 مینڈھے خریدتے، موٹے تازے سینگ والے، چت کبرے اور خصی۔ ان میں سے ایک اپنی امت کے ہر اس آدمی کی طرف سے کرتے جو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد اور آل محمد کی طرف سے ذبح فرماتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ ایک حصہ تو آپ کا اپنا ہے کہ جو ہم اپنے فیملی کی طرف سے کرتے ہیں، وہ ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزید قربانیاں کرتا ہے تو پھر وہ نفلی قربانیاں ہوتی ہیں جن میں آپ مختلف افراد کو ایصال ثواب کے لیے شامل کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے مرحومین آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ ان تمام مرحومین کو ایک ہی حصے میں بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نفلی قربانی ہے۔ ہم اپنی جو قربانی کرتے ہیں وہ سنت ہے۔ 2 دانت والا دوندا جانور ذبح کرنا لازم ہے۔ اگر 2 دانت والا جانور ملے ہی نہ تو 2 دانتوں سے کم عمر والی بھیڑ یا دمبا ذبح کرنے کی رخصت ہے۔ دوندا سے مراد اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ کو دوندا کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ 2 دانت والے ہونے چاہیے۔ اگر یہ نہ ملے تو ان سے پھر 2 دانتوں سے کم عمر والی بھیڑ یا دمبا ذبح کرنے کی رخصت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دو دانت والے دوندہ جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، البتہ اگر مشکل پیش آئے تو پھر دو دانت سے کم عمر کھیرا کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو مشکل درپیش آتی ہے، مثلا مل تو رہا ہے لیکن اتنی حیثیت نہیں کہ اتنا مہنگا جانور خرید سکیں، تو اس صورت میں پھر اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اگر گائے یا اونٹ یا اس طرح کے جانور ذبح نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرنا ہے اس کو، کہ وہ چاہے تو پھر اس سے کم عمر والا بھیڑ یا دمبا بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اور یہ کھیرا سے مراد یہ ہے کہ 6 ماہ سے 1 سال کے درمیان تک کی عمر والا دمبا یا بھیڑ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دانتوں سے کم عمر والے دمبے کی قربانی دی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے، 2 دانت سے کم عمر والا دمبا یا بھیڑ وہ ہے جس کی عمر 1 سال یا 1 سال سے کم ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 ماہ سے 1 سال کے درمیان ہو۔ اور پھر دوسری بات بتائی گئی ہے کہ قربانی کے لیے 2 دانت والا دوندہ جانور ہونا ضروری ہے، یعنی ویسے تو 2 دانت والا ہونا ضروری ہے، لیکن کوئی مشکل درپیش ہو تو پھر اس صورت میں 2 دانت سے کم والا دمبا یا بھیڑ ذبح کرنے کی بھی اجازت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن تک قربانی کرنا جائز ہے۔ عید کا دن اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے 3 دن۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے بعد تمام ایام تشریق جانور ذبح کرنے کے دن ہیں، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کے 4 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12 اور 13، اور ان چاروں دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز فرمایا، جس نے نماز سے قبل جانور ذبح کر دیا اسے دوبارہ قربانی دینی چاہیے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی فجر نماز پڑھ کر آیا اور فوراً اس نے قربانی کر دی، نہ اس نے نماز عید ادا کی، پہلے ہی اگر وہ قربانی کر دیتا ہے تو یہ قربانی شمار نہیں ہوگی، اسے چاہیے کہ پھر وہ دوبارہ سے قربانی کرے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا مستحب ہے، لیکن کسی دوسرے سے کروانا بھی جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجۃ الوداع کی حدیث میں روایت ہے کہ رمی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ میں تشریف لائے اور 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، باقی اونٹ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ کا ٹکڑا لینے کا حکم دیا، جسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شوربہ پیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کرنا مستحب ہے اور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن کرنا مستحب ہے، اور اگر کسی اور سے کرواتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ گھر کے سرپرست کی طرف سے دی گئی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ کس طرح قربانی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ عہد رسالت میں ہر آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دیا کرتا تھا، اسے ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک فیملی کی طرف سے چاہے اس میں کتنے بھی افراد ہوں، ایک قربانی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اگر ایک ہی گھر میں اگر کوئی بیٹا شادی شدہ ہے، جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے، تو اس کی قربانی اس میں شامل نہیں ہوگی، وہ ایک الگ فیملی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو والد ہے وہ صرف ان بچوں کی جن کے وہ سرپرست ہیں، وہ ان کی طرف سے قربانی کریں گے، لیکن اگر شادی شدہ بیٹا ہے تو وہ اپنی فیملی کی الگ سے قربانی کرے گا، ٹھیک۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید اور کالے رنگ کے اور سینگوں والے مینڈے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھے ہوئے تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھ سے ذبح فرما رہے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جانور کو لٹا کر قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جانا چاہیے۔ اگر اس طرح پڑھے بغیر کوئی ذبح کر دیتا ہے تو یہ ذبیحہ نہیں کہلائے گا۔ کسی دوسرے آدمی کی طرف سے قربانی کے وقت اس آدمی کا نام لینا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قربانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کو پکڑا، اسے لٹایا، پھر اسے ذبح کیا اور فرمایا اللہ کے نام سے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کسی دوسرے آدمی کی طرف سے قربانی کے وقت اس آدمی کا نام لینا سنت ہے۔ یعنی کسی نے آپ کے ساتھ قربانی میں شرکت کی ہے تو قربانی کے وقت اس کا نام لینا بھی سنت ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ امت محمد کو بھی شامل کر دیا کرتے تھے۔ قربانی کے جانور کو جلدی جلدی اور اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب قربانی کرو تو چھریاں خوب تیز کرو، جانور سے چھپا کر رکھو اور جب ذبح کرنے لگو تو جلدی ذبح کرو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ انسانوں کا تو احترام کرنا لازم ہے، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ جانوروں کو بھی اذیت اور تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ خوب تیز کر لینی چاہیے چھریاں، ایسا نہ ہو کہ چھری گھمائے اور پتہ چلے کہ اس کی رگ نہیں کٹی، وہ تڑپ رہا ہے اور پھر دوبارہ سے چھریاں پھیرے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے جانور کو بہت اذیت اور تکلیف ملتی ہے۔ اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر کھڑے کھڑے ذبح کرنا چاہیے۔ اونٹ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ سب نے دیکھا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کس طرح ذبح کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے کہ اس کا بایاں پاؤں بندھا ہوتا اور وہ باقی تینوں پاؤں پر کھڑا ہوتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کون سا پاؤں باندھا جاتا ہے؟ بایاں پاؤں یا دایاں پاؤں؟ بایاں پاؤں، ٹھیک ہے۔ بایاں پاؤں باندھ دیا جاتا ہے فولڈ کر کے اور اس کو رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ اب وہ 3 پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کی گردن میں بہت تیز چھرا یوں اسٹریٹ ڈالا جاتا ہے اور جس سے وہ ذبح ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ پاؤں جب اس کا بندھا ہوتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا، بہت زیادہ طاقتور جانور ہے، تو اس لیے اس طرح سے اس کو ذبح کرنے کا طریقہ ملتا ہے۔ قربانی کے لیے ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے نکلنے والا مردہ بچہ ذبح کے بغیر کھانا جائز ہے۔ جو شخص مردہ بچہ کھانا پسند نہ کرے وہ نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا لیکن اگر ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلے تو اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں اور وہ کھایا جا سکتا ہے بغیر ذبح کیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بعض اوقات اونٹنی یا گائے یا بکری ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ میں مردہ بچہ پاتے ہیں، اسے پھینک دے یا کھا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو کھا لو، کیونکہ اس کی ماں کو ذبح کرنا اس کو ذبح کرنا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بچہ مردہ نکلے، اب اس پر دوبارہ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اور اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، ایسے ہی کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ماں کو ذبح کرنا اس بچے کو بھی ذبح کرنا ہے۔ اس کی وضاحت دیکھیے، اگر جانور ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ مردہ بچے کے بارے میں تھا کہ اگر مردہ بچہ نکلے پیٹ سے تو ذبح کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر بچہ زندہ نکلے تو اس صورت میں پھر اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ قربانی کا گوشت حسب ضرورت کھانا، صدقہ کرنا اور ذخیرہ کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں نے تمہیں مدینہ میں بعض محتاج لوگوں کے آنے کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے روکا تھا، لہٰذا اب کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر آس پاس کوئی غریب لوگ، محتاج لوگ ہوں تو پھر اس صورت میں کیا بہتر ہے کہ ان کے درمیان صدقہ کیا جائے، ان کے درمیان بانٹا جائے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ محتاج لوگوں کے آنے کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے روکا تھا، لہٰذا اب کھاؤ، ذخیرہ کرو اور اسے صدقہ کرو۔ پھر اس کی وضاحت دیکھیے، قربانی کا گوشت ضرورت کے مطابق اگر کوئی سارا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس سے کچھ صدقہ کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سارا رکھے، ذخیرہ کرے، اور ہمیں اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ اس نے بانٹا نہیں، اس نے قربانی تو کی تھی مگر اس کے یہاں سے گوشت نہیں آیا، اس نے سارا ذخیرہ کیا ہے، اس صورت میں ہمارے تبصرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو، یا اس کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت مند ہو، اور اس نے کس طرح سے پیسے جوڑ کر جمع کیے ہوں اور اللہ کی راہ میں اس نے قربانی کی، اس نے اس کا ثواب حاصل کر لیا۔ اب جب اس کو دین میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ذخیرہ کرنا چاہے اپنی ضرورت کے لیے تو کر سکتا ہے، لیکن ہوس نہیں ہونی چاہیے کہ بس سارا میں رکھ لوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہر انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے۔ پھر وضاحت میں آپ دوسرا پوائنٹ دیکھیے، گوشت کے 2 یا 3 مساوی حصے کر کے ایک خود رکھنا، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرنا اور تیسرا صدقہ کرنا ضروری نہیں، واللہ اعلم۔ یعنی کہا کیا جاتا ہے کہ حصے کیے جائیں 3 اور ایک گھر میں رکھا جائے، ایک رشتہ داروں میں رکھا جائے اور ایک غریبوں میں بانٹا جائے۔ تو ایسا کرنا کوئی اس کی اوتھینٹسٹی یا کوئی حدیث نہیں ملتی۔ پورا کا پورا گوشت چاہے تو رکھ لیں، پورا کا پورا چاہے تو بانٹ لیں، مگر خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہی غریبوں کے لیے بھی۔ مگر ہم رشتہ داروں میں اچھے سے اچھا بانٹتے ہیں، اپنے لیے بھی اچھے سے اچھا نکالتے ہیں، مگر جو پھر بچ جاتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تقسیم اگر برابری کے معیار پر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پر تقسیم کا یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ 3 حصے کریں، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا اور ایک خود اپنے گھر کا۔ لیکن پھر اس میں انصاف یہ ہونا چاہیے کہ ہر حصہ مساوی ہو، وزن کے برابر بھی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کسی میں ران ڈال دی اور اچھا گوشت ڈال دیا اور دوسرے میں ہڈیاں ڈال دی، چربیاں ڈال دی، صرف وزن برابر کیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نیت سے اگر 3 حصے کرنا چاہیں تو بے شک کریں۔ ٹھیک ہے۔ قربانی کے جانور سے کوئی چیز قصاب کو بطور اجرت دینا منع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹ پر نگرانی کے لیے کھڑا ہونے اور ذبح کرنے کے بدلے میں قصاب کو اس سے کچھ نہ دینے کا حکم دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسائی کو یہ کہہ دے کہ میں تمہیں اس کی اجرت نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں گوشت کا اچھے سے اچھا حصہ دے دوں گا جو تم چاہو، اپنی مرضی کا گوشت اس اماؤنٹ کے وزن کے برابر لے لو، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو اس کی اجرت الگ دی جائے اور جو بھی حصہ اس کو آپ دینا چاہیں اس کو دیا جائے۔ کانا، بیمار، لنگڑا اور بوڑھا جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا منع ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں: کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور بوڑھا یا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی بالکل کمزور قسم کا جانور۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایسا جانور جس کا عیب واضح ہو، یا وہ کانا ہو یا وہ لنگڑا ہو یا اس کی بیماری بھی واضح ہو، پھر بھی جان بوجھ کر کم دام میں خرید لینا، تو اس صورت میں پھر آپ کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو جو واضح عیب ہوں اس صورت میں ایسا جانور نہیں خریدنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ٹاپک بھی ہمارا مکمل ہوا اللہ کے توفیق کے ساتھ، وما توفیقی الا باللہ۔ اب فی الحال تو رمضان بہت دور ہے، لیکن اللہ نے اگر چاہا اور آئندہ آنے والے رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہوئے یا گزارنا نصیب ہوئے تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اب یہ کتاب ہم پڑھ چکے اور بہت سارے مسائل ہم جان چکے، لیکن ایک مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی تھی، اور وہ ہے جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے، پورے روزے آپ لوگوں نے عبادت کرتے ہوئے گزارے، تراویح، نمازیں، اعتکاف، جو بھی موقع میسر آیا آپ نے کیا، لیکن جب چاند رات آتی ہے، روزے ختم ہوتے ہیں، اس رات کیا ہوتا ہے؟ اس رات
عموماً یہ ہوتا ہے کہ بازاریں اور شاپنگ کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، جبکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ ہمارا اپنا محاسبہ کرنے کی رات ہے کہ جو روزوں کا جو مقصد تھا، تزکیہ نفس کہہ لیں یا روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ تقویٰ کا حصول تھا، تو کیا ہم نے رمضان گزارنے کے بعد ہمارے اندر تقویٰ آیا یا نہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا آئندہ آنے والی رمضانوں میں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب جب آئندہ ہم رمضان گزاریں گے تو لازم ہے ہم پر اس بات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ جب رمضان کا اختتام ہوگا تو ہم سب اس رات اپنا محاسبہ ضرور کریں گے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا تقویٰ وہ ہمیں حاصل ہوا یا نہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا، برائیوں کو چھوڑنا اور اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرنا۔ تو یہ مقصد ہمیں حاصل ہوا یا نہیں؟ اور اگر یہ فیلنگز ہمیں آئیں کہ واقعی ایسا ہے کہ اب بھی ہمیں اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے اور اب بھی ہم اپنے آپ کو نافرمانیوں سے روکے ہوئے ہیں، تو ہم بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور ایک مسلمان کی جو خوشی ہوتی ہے اور جو غم ہوتا ہے وہ کس چیز سے جڑا ہے؟ آخرت کی فکر سے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نو ڈاؤٹ کہ عید کا جو دن آنے والا ہے، نیکسٹ ڈے عید ہوتی ہے تو ہر کوئی اس خوشی میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ ایک فطری بات ہے۔ عید کا جو موقع ملتا ہے یہ خوشیوں کا موقع ہے اور یہ ایک فطری بات ہے کہ ہم اس کو خوشی سے انجوائے کریں، اس کی تیاری کریں، لیکن یہ کام ہمیں پہلے سے کر کے رکھنے چاہیے۔ تو عید کی تیاریاں اپنی جگہ اس کے لیے منع نہیں ہے، خوشی سے انجوائے کریں، لیکن ایک مسلمان کی جو خوشی اور جو غم ہے وہ آخرت کی فکر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں بھولنی۔ تو جب لیلۃ الجائزہ آئے اس دن ہمیں اللہ سے کثرت سے عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس پر سے اللہ تعالیٰ بالکل درگزر کر دیں اور ہمارا حساب آسان کر دیں، اللہ ہمیں اس طرح سے معاف کر دیں، کیونکہ رمضان کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے نا، کہ اگر ہم بہت دل سے خشوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو جب چاند رات آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے دل لگا کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے اپنی رحم و کرم کے ذریعے، ہماری اعمال تو اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت عطا کرے، لیکن اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اور اپنے کرم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب بھی نصیب کرے اور اپنی جنت بھی نصیب کرے۔ اگر ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں، ہم پھر وہیں کے وہیں آ گئے، چاند رات کو نہ صحیح، دوسرے دن عید کے دن صحیح، ہمیں ایسا لگے کہ ہم پھر وہیں کے وہیں آ گئے، ہمارے اندر کوئی تقویٰ نہیں آیا، تو پھر کیسی خوشی؟ پھر وہ خوشی منانے کے ہم حقدار ہوں گے کہ ہم تو جہاں تھے پہلے روزے سے پہلے ہم وہیں تھے، آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ تو اس باتوں کا جائزہ لازم لینا ہے۔ اور ایک بات جو دوران لیکچرز میں نے آپ سے کہی تھی کہ رمضان ودا ہو لیکن روزہ باقی رہے، یعنی رمضان کا جو تقویٰ ہے، جو اس کی تربیہ ہے، جو اس کا مقصد تھا، وہ پورا سال باقی رہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو یہ بات یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں اور ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔